دسمبر 2005 میں ان کو ایک ایسی موذی بیماری تشخیص کی گئی ڈاکٹروں نے جس میں سے وہ باہر نہیں نکلے. ادھر میرے پاس ان کا 1 سال علاج ہوتا رہا شوکت خانم میں. بہت سر توڑ کوشش کی. میں نے بھی اپنے بھائی کی تلقین کرتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ ہم بھی برطانیہ جا کے علاج کروائیں گے. نئے پاسپورٹ بنوائے بچوں کے، پیر صاحب کے، اپنے برطانیہ کے ویزے لگوائے. اس زمانے میں 1 ہفتے میں ویزے لگ کے آ جاتے تھے. ڈاکٹروں کا ٹائم لیا. اس چیز سے وہ تھوڑے خفا تھے. مجھے ایک دفعہ بلاتے ہیں، جانے کے دن قریب آ گئے تھے، بلا کے کہتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ کہ کتنی دیر کا علاج ہوگا. میں نے کہا کہ میرے ذہن میں ہے کہ کم سے کم ہمیں 6 مہینے وہاں رہنا پڑے گا. مجھے اکیلے بٹھا کے یہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے؟ وہی اللہ ادھر بھی ہے، وہی ڈاکٹر ادھر بھی ہے، یہی انسان ڈاکٹر ادھر ہے. تم کیوں مجھے میرے بچوں سے دور رکھنا چاہتے ہو، میرے مریدین سے دور رکھنا چاہتے ہو؟ وہ بھی میرے بچے ہیں. میں ان کے بغیر ایک پل نہیں رہتا. جب تک مجھے روز 10 20 30 40 لوگ آ کے نہ ملے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی. تم میرے پر ایک مہربانی کرو. اور میری التجا ہے، بڑے ہونے کے ناطے ان کے یہ لفظ ہے کہ مجھے وہاں مت لے کے جاؤ. میں تمہارے آگے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تمہارے خلوص کا بھی پتہ ہے. میرا تو اندر سے میں کانپ اٹھا کہ اتنا زبردست اللہ پر تقویٰ بھی کسی کا ہو سکتا ہے کہ ایک باہر کے ملک میں جا کے پتہ ہے کہ بھی یہ مجھے اتنا جان لیوا مرض ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ نے مجھے بچانا ہوگا تو یہاں بھی میں بچ جاؤں گا، مجھے اپنے بچوں سے دور مت لے کے جاؤ. بڑے لوگوں نے بہت پریشر ڈالا. میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، میں پیر صاحب کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں. قبلہ پیر فاروق گل بادشاہ صاحب میرے والد تو تھے ہی، مگر والد ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پیر و مرشد بھی تھے، میرے رہنما تھے، میرے رہبر تھے، میرے استاد تھے. وہ میری ہر مشکل، ہر پریشانی میں نہ صرف میری رہنمائی کرتے تھے بلکہ میری مدد بھی کرتے تھے. لیکن آج ان کا وصال ہونے سے میں نا امید نہیں. میں نا امید نہیں کیونکہ آج بھی وہ میری رہنمائی کر رہے ہیں، آج بھی وہ اسی طرح میری مدد کر رہے ہیں. آج بھی جب میں کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتا ہوں تو ان کا دست شفقت میرے سر پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قبلہ پیر فاروق گل بادشاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تمام عقیدت مند مریدین کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پنجتن پاک کا غلام بنائے. ہم سب میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر ہو جائے. انہوں نے کہا کہ شیکسپیئر نے اپنے ناول کے پریفیس میں یہ لکھا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے ایک مقصد کے لیے آتا ہے، اور جب اس کا مقصد پورا ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. وہ عظیم المرتبت شخصیت جس نے ایک والد کی طرح، ایک راہبر اور ایک رہنما کی طرح اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کی رہنمائی فرمائی، جن کی تعلیمات، جن کا درس، جن کا پیغام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، جن کی آواز برحق کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکے گی، جنہوں نے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، جنہوں نے اپنی تعلیمات سے مردہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ کیا، جن کو لوگ چاہتے تھے، انہیں اپنا راہبر اور رہنما مانتے تھے.
جن سے عقیدت اور محبت جتاتے تھے، آج وہ اپنے مظہر اقدس میں اپنے تمام فیوز و برکات سے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ بڑی ہمت سے انہوں نے بیماری کا مقابلہ کیا۔ 24 جنوری 2007 کو وہ ہمارے سے جدا ہو گئے۔ کہ خالق حقیقی سے جا میں اتنے گہرے زخم دے کے گئے جو آج تک نہیں بھرے۔ ان کی کمی دن کا کوئی پل نہیں ہوتا جب میں محسوس نہ کروں۔ آخری ایام میں کہنے لگے کہ ادھر آ جاؤ، میرے نیچے کمرے میں تھے، اپنے بچوں کو بلایا، کہتے ہیں کہ بھی موبائل سے میری آواز ٹیپ کرو۔ موبائل آن کیا، اپنے چھوٹے صاحبزادے کو بلایا، صاحبزادہ عمر فاروق کو، کہنے لگے میری تمہارے لیے ایک وصیت ہے کہ بیٹا چاچا بن کے دکھاتا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے اپنا چاچا بن کے دکھانا۔ اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ بس آخر میں ایک بات کروں گا، ایک شعر پڑھ کے ختم کروں گا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا۔ خدا حافظ۔ پیر محمد مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ، آپ حضور قبلہ عالم شیخ المشائخ پیر محمد فاروق گل بادشاہ کے نور نظر اور لخت جگر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مالک کا بے پناہ کرم ہے، اس معبود حق کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور امتی ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا جو کہ پنجتن پاک کے غلام ہیں، ان کے عاشق ہیں، اور جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی۔ قبلہ پیر فاروق گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی میں ہی اپنی اولاد، مال و متاع، سب کچھ خدمت خلق اور خدمت اسلام کے لیے ہی وقف کر رکھا تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ کو اپنی زندگی میں ہی دربار شریف میں خدمت خلق پر مامور فرما دیا تھا، لیکن والد کے اچانک وصال کے بعد تمام تر ذمہ داریاں آپ کی ذمہ تھیں۔ والد کے دکھ اور پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ثابت قدم رہے اور خدمت خلق میں مصروف ہیں۔